نماز کے بعد بعض لوگ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اور بعض لوگ سر پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، تو کافی لوگوں کا اس حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے یا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھنے کا حکم ہے اور کیا پڑھنا چاہیے اور کیا یہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ دیکھیں، میری معلومات کے مطابق بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے یا قوی جو 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور وہ اس کا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میری معلومات کے مطابق، وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی وہ شخص جیسے ہی مرے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ دیکھیں، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ اور بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا یا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا ذکر حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تو گویا یہ جو عمل ہیں، اگر کوئی شخص یہ عمل بطور وظائف کرتا ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ عمل سنت سمجھ کے کرتا ہے، یعنی سر پر ہاتھ رکھ کے یا قویو پڑھتا ہے یا سر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، تو پھر یہ غلط ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر بطور وظائف کرتے ہیں تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ سنت عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو ختم کرتے تو آپ بلند آواز سے تکبیر لگاتے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد آپ دیگر تسبیحات پڑھتے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر اس طرح آپ دعا مانگتے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عمل بطور وظائف کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سنت سمجھ کے نہ کیا جائے، اور نہ ہی یہ سنت